عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مسافر کا گھر، وہ شامی سماٹے نظر میں بسانے کو جی۔ یہ اس مدرسے کی بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے، الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے، مجھے افکار سے لے کر عطا میری تحریر کو تو روشنی دے۔ آج کے اس باوقار جلسے میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ اما نوال نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقویٰ کے لیے خالص کر دیا، ان کے لیے مغفرت کا اعلان اجر عظیم ہے۔ میرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی ابتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ دوستو، خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ صحابہ کے مقدس اور امتحان میں پورا اترا، خداوند قدوس نے انعام میں رضی اللہ عنہ و رضوان پر واپس آیا۔ حقیقت یہ ہے صحابہ کرام دین کے ستون ہے، صحابہ کو تم خیر امہ کے بلا سے مخاطب ہے۔ دوستو، صحابہ پاک باز ہے، ان کا قلوب تقویٰ ہر سے لبریز ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جل نے ان کی تعریف فرمائی، قرآن پاک ان کی تعریف میں رتب اللسان ہے۔ کئی فرمایا اولئک هم المفلحون، کئی کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازمی ضروری ہے۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہیں آفتاب ہدایت سے بلا نور حاصل کیا تھا، یہ وہ صحابہ ہے۔ نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم وأهليكم الخير وعذبوهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں تک آپ کے اس ادارے کا تعلق ہے یا آپ کے اس علاقے کا تعلق، جب بھی آپ کے ہاں کوئی پروگرام ہوتا ہے، میں بہت خوشی سے آپ کے اس ادارے میں یا آپ کے علاقے میں حاضر ہوتا ہوں، اور اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے۔ 3 وجوہات کی بنا پر میں بڑی خوشی سے آپ حضرات کی زیارت کرتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اس جنگل کو منگل بنایا ہے، اپنی محنت، اپنے تعاون، اپنے شوق سے، اور خصوصاً ہماری حاجی صاحب کی محنت جو یہاں پر تشریف فرما ہے،
اور اراکین کمیٹی اور ہمارے ممتاز صاحب اور آپ سب حضرات، یہ آپ کی بڑی کامیابی ہے۔ اور یہاں پر بیان کرنا اور کپواڑے میں بیان کرنا، میں سمجھتا ہوں کئی گنا جو ہے زیادہ ثواب یہاں بیان کرنے میں، اس لیے حاضری ہوتی ہے۔ ایک دوسری حاضری اس لیے بھی ہوتی ہے، یعنی خوشی سے آتا ہوں جب بھی میں یہاں آیا، میں جب آپ حضرات کو دیکھتا ہوں، یہاں نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، آپ حضرات کے اندر سننے کی طلب ہے، اور یہ طلب ہر جگہ نہیں پائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی رحمت کے دروازے، برکت کے دروازے، عنایات کے دروازے کھولتا ہے، وہ طلب پر کھولتا ہے۔ طلب آدمی کے اندر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب آپ حضرات کے اندر طلب تھی، اللہ نے دروازے کھولے، آپ کو ادارہ دے دیا۔ اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ ادارہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہماری ہر لحاظ سے حفاظت ہے، ایمان کی حفاظت، اعمال کی حفاظت، کردار کی حفاظت، اخلاق کی حفاظت، جبکہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جس بستی میں ادارہ ہوگا اور اس ادارے میں بچے پڑھتے ہوں گے، اور اداروں میں کیا ہوتا ہے، صبح شام رات دن قرآن پاک کی تلاوت، احادیث مبارکہ کا ورد۔ ابھی آپ نے دیکھا چھوٹا بچہ کتنی حدیثیں فر آپ کے سامنے پڑھ کر چلا گیا، چھوٹا بچہ جس نے ان احادیث کا ترجمہ کیا، اگرچہ حدیث آپ کے سمجھ میں نہیں آئی عربی، لیکن اردو میں اس نے ترجمہ کر دیا۔ آج کل تو کلمہ بھی یاد ہوتا نہیں ہے، لیکن اس چھوٹے سے بچے دی اتنی احادیث، حضور علیہ نبینا علیہ السلام کا کلام، اس کا سارا ثواب آپ کو، آپ کے مرحومین کو اور ان بزرگوں کو جاتا ہے جنہوں نے اس پر محنت کی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، طلب ایک بڑی چیز ہے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے ایک چونٹی کا۔ جس طرح ہم اللہ کی مخلوق ہیں، چونٹی بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جس طرح ہمیں طلب ہے، چونٹی کو بھی طلب ہے، وہ بھی مخلوق ہے۔ جہاں حدیث پاک میں آیا ہے الخلق عیال اللہ، اللہ کی مخلوق اللہ کا عیال ہے، اس میں چونٹی بھی اللہ کا عیال ہے، کتا بھی اللہ کا عیال ہے، مخلوق ہے اللہ کی۔ اور چونٹی چھوٹی سی مخلوق ہے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس چونٹی نے طلب کی، یعنی اس کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو گئی، ایک ولولہ پیدا ہو گیا، میں بھی خانہ کعبہ کی زیارت کروں۔ حالانکہ چونٹی بہت دور تھی کسی علاقے میں، چونٹی کا تو وہاں سے وہاں تک آنا بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ اس کی بھی سنتا ہے، اللہ چونٹی کی بھی سنتا ہے۔ حدیث پاک میں تو آیا ہے، دیکھو جنگل کے جانور، پتھر کے نیچے کیا ہے، کیڑے مکوڑے، ان سب کی آواز کون سنتا ہے؟ اللہ سنتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، جو بند پتھر کے اندر کبھی کیڑا ہوتا ہے، آپ لوگ جب جاتے ہیں نا پہاڑوں کے اندر، پھر ان کو توڑتے ہو پتھروں کو، وہاں سے کیا نکلتا ہے؟ کیڑا نکلتا ہے، لیکن کیڑا زندہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، وہ کیڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے، کیا؟ سبحان من یرانی، پاک ہے اس اللہ کی ذات جو بند پتھر کے اندر مجھے دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ ہمیں تو نظر نہیں آیا، اللہ کو نظر آیا۔ وَيَعْرِفُ مَكَانِي، پاک ہے وہ ذات جو میرا مکان بھی دیکھتا ہے، میں کہاں رہتا ہوں، میں اس کی مخلوق ہوں، میں کہاں رہتا ہوں، وہ اللہ دیکھتا ہے۔ وَيَسْمَعُ كَلَامِي، پاک ہے وہ ذات جب مجھے پیاس لگتی ہے، میں اللہ سے مانگتا ہوں، وہ اللہ میری آواز سنتا ہے اور مجھے بند پتھر کے اندر پانی کا انتظام کرتا ہے۔ وَيَسْمَعُ كَلَامِي، مجھے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، میں اللہ سے مانگتی ہوں۔
اور فوراً اللہ انتظام کرتا ہے بند پتھر میں. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں ہوا کا کوئی راستہ ہے, پانی کا کوئی راستہ نہیں, کھانا پہنچانے کا کوئی راستہ نہیں, لیکن یہ تو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے. وہ بند پتھر کے اندر کیڑا جو ہے اس کو رزق کھلانے والا بھی اللہ ہے. وہی دور کریں گے گھر میں گندگی رہے گی کیسے, گھر میں فاقہ رہے گا کیسا. یہ مدرسہ تو پتہ نہیں شہروں کو کھلاتا ہے, یہ مدرسہ علاقوں کو کھلاتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ادارہ عطا کیا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا کرم. میرے بزرگوں اور دوستوں, میں قرآن پاک کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, ایک آیت تو میں نے تلاوت یہ کی, انما اموالکم و اولادکم فتنہ. عورتیں سنتی ہیں, مرد سنتے ہیں, سنتے نہیں سنتے, اس کا فائدہ آپ کو پہنچ رہا ہے. جو آپ مدرسوں پر خرچ کر کے وہ آپ کو مل رہا ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا, اولاد جو ہے اللہ کی عظیم نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اتنے آپ پر انعامات کیے ہیں, اگر آپ ان کو گنو گے گن نہیں سکتے, شمار نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں اللہ نے کتنی نعمتیں ہم کو دی ہے. لیکن فرماتے ہیں تمام نعمتوں میں سے اہم نعمت جو ہے وہ اولاد. اولاد ایک ایسی نعمت ہے, یہ اس آدمی سے پوچھو جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہے لیکن اس کے پاس اولاد, وہ تڑپتا ہے میں عشاء کی نماز مسجد میں پڑھتا لیکن کوئی ہاتھ تو پکڑنے والا نہیں. میں بیمار ہوں, میں ڈاکٹر کے پاس جاتا, مجھے کوئی لے جانے والا نہیں. میں بستر نہیں کیا لگا سکتا ہوں, گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے, بیچارہ آہستہ آہستہ اپنا لحاف, اپنا مٹرس ہے نا, اپنی چادر خود ہی اپنا انتظام کرتا ہے. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی بڑی ہے. آپ لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہوگا, اس وقت تک ممتاز صاحب یہاں نہیں تھے جب حاجی صاحب بار بار پپاڑا آتے تھے. حالانکہ مجھے کہاں جانتے تھے, لیکن اس مدرسے کی وجہ سے تعلق ہوا. میں آپ کو کہاں جانتا تھا, آپ مجھے کہاں جانتے تھے, یہ مدرسے کی وجہ سے تعلق ہوا. لیکن حاجی صاحب نے کتنی محنت کی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کا بہترین بدلا دے. انہیں کو نہیں, ان کی نسلوں کو بدلا دے, اور آپ کی نسلوں کو بدلا دے, میری نسلوں کو بدلا دے. میں تب سے یہاں آپ کے آبروں میں آتا ہوں, بڑے شوق سے آتا ہوں, بڑی محبت سے آتا ہوں. لہٰذا ان حاجی صاحب کی بھی دستار بندی ہوگی, اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے. لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ آپ نے سنا ہوگا اس سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ جلسہ, یہ اجتماع ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. تو بزرگوں اور دوستوں, اس مدرسے کے ساتھ برابر تعاون کرو. دیکھو اگر سواد معراج الدین خان بندے شریف خان بھی وہ ہمارے ہی ہیں, ویس احمد خان بندے بشیر احمد خان گلاب پپایا, اور سید جواد حسین شاہ مدد غلام حسین شاہ کرنا. اللہ سلام, اللہ سلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سبھی حضرت کہیں ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ رب العالمین اس مدرسے کا فیض کا قیامت جاری و ساری رکھے. اس کے بعد ویس احمد خان مدد بشیر احمد خان گلاب پپایا, سید جواد حسین شاہ مدد غلام حسین شاہ کرنا. یہ کرنا کے طالب علم ہے ماشاء اللہ, اور یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ایک طالب علم ایک سے گزرے جو ڈوڈا کا ہے ماشاء اللہ, بہت ہی اللہ رب العالمین کہاں کا رزق کہاں لکھا ہوتا ہے, دانے دانے پہ لکھا کھانے والے کا نام ڈوڈا سے اٹھایا اور یہاں لایا, اور یہاں اللہ رب العالمین سے جو ہے دین کی تعلیم ملی, اللہ رب العالمین سے دین کی علم ملے انشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات, اللهم ادفع بلياتنا يا دافع البليات, اللهم اشف امراضنا يا شافي الامراض, اللهم حل كل مشكلاتنا يا حلال المشكلات, اللهم اجب دعواتنا يا مجيب الدعوات, اللهم اغفر
ذنوبنا يا غفار الذنوب اللهم استر عيوبنا يا ستار العيوب اللهم ارحم حالنا